بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کے بارے میں بیان کروں گی جن کی روشنی میں غزوہ ہند کی پیشن گوئیوں کے متعلق جانیں گے۔ جن احادیث مبارکہ کے مطابق غزوہ ہند یعنی بصغیر میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی جس میں مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ ویورز، آپ چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں اور اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویورز، احادیث مبارکہ غزوہ ہند سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ ان احادیث مبارکہ میں کیا پیشن گوئیاں کی گئی ہیں اور اس جہاد یعنی غزوہ ہند کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اس کے متعلق بتاؤں گی اور آپ کے سامنے ان احادیث مبارکہ کا مفہوم بھی بیان کروں گی۔ ویورز، پہلی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے کسی ایسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ دوسری احادیث مبارکہ امام نسائی نے اس حدیث کو اپنی 2 کتابوں میں نقل کیا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ آگے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس میں شرکت کا موقع مل گیا تو میں اپنی جان و مال اس میں خرچ کر دوں گا۔ اگر قتل ہو گیا تو میں افضل ترین شہداء میں شمار کیا جاؤں گا اور اگر واپس لوٹ آیا تو ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ تیسری احادیث مبارکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان روایت کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، میری امت میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ چوتھی احادیث مبارکہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری احادیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ یا رسول اللہ، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ کا صحابی ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ حضور مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا، بہت زیادہ مشکل، بہت زیادہ مشکل۔ تو ویورز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ میں نمبر 1 تو غزوہ ہند میں مسلمانوں کو فتح کی نوید سنائی گئی
نمبر 2، اس غزوہ میں شرکت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کی بشارت دی گئی ہے۔ نمبر 3، غزوہ ہند کی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی۔ نمبر 4، یہ غزوہ ہند اس وقت ہوگا جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام میں یہودیوں کو پے در پے شکست دے رہے ہوں گے۔ یہ لشکر فتح ہند کے بعد غزوہ ہند سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ جا ملے گا اور ان کے ساتھ مل کر یہودیوں کے خلاف بھی جہاد میں شریک ہوگا اور یہودیوں اور ان کے مسیح دجال کو بھی ختم کرے گا۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس لشکر کا حصہ بنائے، آمین۔